میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بلوچستان میں نیشنل ڈائلاگ کے نام سے ایک سیمینار ہوا ہے، جس میں بلوچستان کے قوم پرست رہنما حاجی لشکری رحسانی اور اس وزیر اعلیٰ ایکس فارمر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رحسانی کے ساتھ ایک نئی پارٹی بننے والی جو جا رہی ہے، جو سنا ہے، جو ریومرس ہیں اسلام آباد میں اور پاکستان میں کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، جس کے رہنما فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، فارمر سینیٹر مصطفیٰ نواز اور فارمر فنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نئی کوئی پارٹی پاکستان میں بنا رہے ہیں، نئی پولیٹیکل پارٹی کو فارم کیا جا رہا ہے۔ آج ان تینوں شخصیات کی طرف سے بلوچستان پیس فورم کی جانب سے کوئٹہ میں کرایا گیا ایک سیمینار نیشنل ڈائلاگ کے عنوان سے، اور اس سیمینار کا عنوان ہے ری امیجنیشن آف پاکستان کے آئیڈیالوجی کا نیا تصور، یا نئے سرے سے پاکستان کے آئیڈیالوجی کو تصور کیا جائے، نئی آئیڈیالوجی کو کنسیو کیا جائے جو آج کے حالات کا مقابلہ کر سکے اور آج کے پاکستان کے جو سوالات ہیں اس کو حل کر سکے۔ تو اس ری امیجنیشن آف پاکستان کے عنوان سے کیا گیا یہ نیشنل ڈائلاگ جو بلوچستان پیس فورم کی جانب سے کیا گیا ہے، اور جس کے رہنما بلوچستان کے بہت بڑی قوم پرست سیاست کی فگر نوابزادہ حاجی لشکری رحسانی ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیشنل ڈائلاگ ہے، یہ جو ری امیجنیشن آف پاکستان کے عنوان سے سیمینار ہو رہے ہیں، یہ بلوچستان میں پہلا سیمینار ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے کوئٹہ میں پہلا سیمینار کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ سیمینار کراچی میں ہوگا، ایک سیمینار پشاور میں کیا جائے گا، اور آخر میں یہ سیمینار چوتھا سیمینار آگے ملک کے کیپٹل اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ تو ان سیمیناروں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو آج کے پاکستان کے اندر خاص طور پہ قومیتوں کے مسائل ہیں، یا سیاسی مسائل ہیں، یا دوسرے مسائل ہیں، یا دہشت گردی کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کا جو ہے وہ کوئی حل نکالا جائے، کوئی قابل عمل، کوئی پریکٹیکل حل نکالا جائے، کیونکہ جس طریقے کی سیاست چل رہی ہے، جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، ان سیاستدانوں اور پاکستان کے اکثریتی عوام باشعور طبقوں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے ملک چلنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، جو اس ملک کے عوام کے خیر خواہ ہیں، ان کو بہت پریشانی ہے، اور وہ اس تگ و دو میں ہے کہ ان سارے مسائل کا نئے طریقے سے ان کا علاج ڈھونڈا جائے۔ تو آج کے اس سیمینار میں سب سے پہلے جو اس سیمینار کی جو مجھے چیز اچھی لگی، یا جو میں چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ حاجی لشکری رحسانی کا وہ ابتدائی کا جملہ تھا، جو بگننگ اسٹیٹمنٹ تھی اس کی، وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک تاریخ کا حوالہ دیا کہ 15 صدی کے ایران کے ایک بادشاہ جو شکار کرنے نکلے تو جنگل میں کسی ہرن کے پیچھے گئے، اور ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ اپنا جو اس کا جو کریو تھا، یا جو اس کا لشکر تھا، جو قافلہ تھا جس کے وہ ساتھ تھا، وہ ان سے بچھڑ گیا، اور رات ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ کہیں پہ تھوڑی سی آگ جل رہی ہے کسی جھوپڑی میں، تو وہاں پہ پھر وہ بادشاہ چلا گیا۔ وہ وہاں گیا تو ایک بوڑھا آدمی تھا جو آگ پہ بیٹھا ہاتھ سیک رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بکری تھی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ جی بسم
بسم اللہ آپ میرے ساتھ رات گزاریں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بلوچ دیہاتی ہوں اور میری پوری کائنات یہ بکری ہے، اس کا میں دودھ پیتا ہوں اور اس کا جو پشم ہے یا اس کے جو بال ہیں اس کا میں ٹینٹ بناتا ہوں، اپنی پوشاک بناتا ہوں، یہی میری بکری میری کل کائنات ہے۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد اس بلوچ دیہاتی نے جو ہے وہ بادشاہ سے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اور کچھ دیر کے بعد اس میزبان نے بادشاہ کو آ کے گوشت، کباب، یہ سب کچھ پیش کیا۔ تو صبح کو جب اٹھا تو جو وہ بکری تھی تو نہیں تھی، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بلوچ سے کہ وہ بکری کہاں ہے؟ تو بلوچ دیہاتی نے کہا کہ میرا مہمان میرے گھر آیا تھا تو میرے پاس جو کچھ تھا، میری جو کل کائنات تھی، میں نے اپنے مہمان کے آدر بھاؤ میں اس کے لیے قربان کر دی۔ تو لشکری رسانی کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ہم نے 1948 میں ہماری جو کل کائنات تھی، بلوچ ثقافت، بلوچ دھرتی اور ہمارا جو سب کچھ تھا، ہم نے قربان کر دیا اور پاکستان کے حوالے کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ہماری کل کائنات کے قربانی کو اتنا جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ اور ہمارے بچوں کو اس نے کہا ہمارے 9000 بچے مسنگ پرسنس ہیں اور ان کو گم کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کل کائنات قربان کر دی، لیکن ہمیں جو ہے وہ کیا ملتا ہے؟ ہمارے 300 ارب ڈالر کا کے سونے اور تانبے کی کانیں ہیں، لیکن اس میں سے ہمیں صرف اور صرف 3 کروڑ روپیہ سالانہ ملتا ہے، وہ بھی جو چائنیز کمپنیاں اور دوسری کمپنیاں جو ہیں وہ جو کھڈے کر جاتی ہیں ان کو پورنے کے لیے یا ان کی مٹی جو ہے اس میں ڈالنے کے لیے 3 کروڑ سالانہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سبھی مقرروں نے بات کی، مسنگ پرسن کے نصر اللہ بلوچ نے بات کی، اور جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کی آرگنائزیشن کے رضا صاحب نے بات کی۔ وہاں پہ جو ہے وہ سب سے اہم جو تقریر جو ہوئی وہ تو پہلے تو ظاہر ہے مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز اور شاہد خاقان عباسی کی تقاریر تو بالکل ہی شاندار تقاریر تھیں، انہوں نے ریسیپروکیٹ کیا۔ لیکن جو سب سے اہم تقریریں تھیں جنہوں نے بلوچستان کا پورا مدعا بیان کیا اور فیکٹس اینڈ فگر سے بیان کیا، ان میں ان کے فارمر فائنانس منسٹر جو ہے محفوظ علی خان، اس کی اسپیچ، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے پشتون دانشور، نوجوان دانشور رفیع اللہ کاکڑ کی جو اسپیچ تھی، جو انہوں نے فکر انگیز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں بتایا اور جو انہوں نے حل پیش کیا، خاص طور پہ رفیع اللہ کاکڑ نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب لوگوں کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے جو پاکستان کے، بلوچستان کے اور یہاں کے عوام کے خیر خواہ ہیں۔ حفیظ اللہ جو ہے وہ فائنانس منسٹر محفوظ علی خان نے کہا کہ ہم نے 1948 میں پاکستان میں شمولیت اختیار کی، لیکن 23 سال تک ہمیں بیک یارڈ رکھا گیا، ہمارا وہ جو اسٹیٹس تھا وہ بھی نہیں دیا گیا، اور 1969 میں جب ون یونٹ ٹوٹا تو اس کے بعد بلوچستان کو پراونس جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اور اس نے تعجب انگیز طور پہ بتایا کہ جو ہماری 1970 کی پہلی بجٹ بلوچستان کی تھی، وہ اس وقت ہمیں 285 ملین روپے دیے گئے، جو ہمارا اسٹرکچر تھا، جو ہماری نوکریاں تھیں یا جو سیلریز کے مد میں جتنے ہمیں پیسے بلوچستان کو درکار تھے وہ بھی ہم دینے کے قابل نہیں تھے۔ اور 24 سال کے بعد اس نے کہا کہ 94 میں بلوچستان کی بجٹ جو ہمیں ملی وہ 1 ارب
تک جا کے پہنچی. مطلب اس کا کہنا تھا کہ 1944 میں ہم کو 1 ارب کی بجٹ ملی. تو اس 1 ارب کی بجٹ سے اس نے کہا کہ میں 3 حکومتوں میں فائنانس سیکریٹری رہا ہوں. میں ہر چیف منسٹر اور ہر چیف سیکریٹری کے پاس اسلام آباد کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے آگے مطلب کہ دھکے کھاتے رہتے تھے ہم لوگ کہ ہمیں اتنے تو کم از کم پیسے دیے جائیں کہ ہم اپنے سیلریز جو ہیں وہ دے سکیں. بلوچستان کے اس نیشنل ڈائلاگ میں ری امیجنیشن آف پاکستان کے عنوان سے کیے گئے اس ڈائلاگ میں بلوچوں نے جو درد پیش کیا اور جو اپنی درد کہانی بتائی، اور وہاں پہ ایک مقرر نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے ہاں کوئی راستہ نہیں چھوڑا، صرف ایک راستہ چھوڑا ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں بلوچ نوجوان جو ہیں ان کی 3 کیٹیگریز بن گئی ہیں، کیونکہ آپ ہمیں روزگار نہیں دیتے، آپ ہمارے وسائل پہ قابض ہیں. اور ایک نے کہا کہ ہمیں 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو تیل اور گیس کی مد میں 18th امینڈمنٹ میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ 50% پراونس کا شیئر ہوگا اور 50% وفاق کا شیئر ہوگا، لیکن آج تک ہمیں وہ 50% جو ہمارا بلوچستان کا شیئر ہے وہ نہیں دیا گیا. اور اس نے کہا اور اس نے کہا کہ جو منرلز ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت منرلز جو ہیں وہ پراونسز کے اختیار میں آتے ہیں. اگر منرلز ہمارے ہیں تو پھر سینڈک اور ڈیکورک جو پروجیکٹس ہیں، جو ڈیکورک پروجیکٹس ہیں، سینڈک اور ڈیکورک پروجیکٹس ہیں جو تانبے اور سونے کی جو کانوں کے پروجیکٹس ہیں، اس پہ وفاق نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ اگر وہ ہمارے ہیں تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ہمارے حوالے کیے جائیں. بہرحال یہ سیمینار جو مکمل طور پہ بلوچستان کا ایک مدعا ہے، بلوچستان کا ایک کیس ہے، جو آج بلوچستان کے نمائندوں نے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خزانہ اور سابق سینیٹر کے سامنے رکھا ہے، اور ان سے یہ گلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے وزرائے اعظم جو ہوتے ہیں، محفوظ علی خان نے کہا کہ بلوچستان کے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ فلائنگ وزٹ کرتے ہیں، صرف بلوچستان میں آتے ہیں، 1 مرتبہ آتے ہیں یا 2 مرتبہ صرف دکھانے کے لیے، میڈیا کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری باتیں سنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اس نوٹ والے پنے کو، کاغذ کو جہاز سے نیچے پھینک دیتے ہیں. تو یہ رویہ خراب ہے. اور میں سالوشن کی طرف، سبھی مقرر نے اچھے سالوشن پیش کیے، لیکن میں بلوچستان کے اس نوجوان پشتون دانشور کے رفیع اللہ کاکڑ کے جو اس نے 2-3 سجیشنز دیں اس سیمینار میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو آئندہ کے جتنے مسائل ہیں، اور جن کا شاہد خاقان عباسی نے سیمینار میں ذکر کیا کہ پاکستان کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. آپ سب ناظرین کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ پاکستان کو ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان حالات میں جو اب حالات ہیں پرانے طور طریقوں سے اور پرانے کانٹریکٹس جتنے بھی ہمارے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے. اب وہ شہید بے نظیر بھٹو تو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن آج شاہد خاقان عباسی نے اس سے یہ بارو کیا، بے نظیر شہید کا وہ آئیڈیا بارو کیا، اور اس سیمینار میں کہا کہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام قومیتوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو اب جو ہے ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. اور اس نیو سوشل کانٹریکٹ کے لیے جو رفیع اللہ کاکڑ نے 2-3 سجیشنز دی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور وہی سجیشنز، وہی کانسٹیٹیوشنل سجیشنز میں اپنے پچھلے ویلاگس میں بھی کہتا رہا ہوں، اکثر کہتا رہا ہوں. اور میں نے پوری تاریخ بتائی ہے کہ بنگالیوں نے بھی یہی کہا تھا، سندھ کے قوم پرست اگوان جی ایم سید اور بابا سندھ کامل حیدر بخش جتوئی نے یہی کہا تھا، باچا خان نے بھی یہی کہا تھا، اور بلوچ قوم پرست عطا اللہ مینگل، غوث بخش
मुइनुद्दीन जो नवाब खैर बख्श मरी, ये जितने भी मतलब एक बहुत बड़े लीडर थे इस मुल्क के, उन सब ने ये कहा था कि आप जिस तरह से चल रहे हैं आप उसमें मुल्क को बहुत बड़े ख़तरा से दो चार कर देंगे। और उनका मुतालबा था कि 1940 की रेजोल्यूशन को लाया जाए, 1940 के रेजोल्यूशन के रूह को लाया जाए। तो रफ़ीउल्लाह काकड़ की जो सजेशंस हैं वो भी उस करारदाद के रूह के ऐन मुताबिक हैं, जिसमें उसने कहा कि इस मुल्क का सबसे बुनियादी मसला स्ट्रक्चरल है, ये इंटेंशन नीयत का मसला नहीं है। इस मुल्क में अगर लश्करी रैसानी को या मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये एक मेजॉरिटी पॉपुलेटेड फेडरेशन है, मेजॉरिटी के बुनियाद पे बनाई गई फेडरेशन है, जिसमें जो मेजॉरिटी है वो पंजाब की है, और पंजाब के मेजॉरिटी के बुनियाद पे मेजॉरिटी के बुनियाद के अगर आप रिसोर्स की विरासत करेंगे तो उससे बलूचिस्तान को 6% मिलता है। अभी इस नए उसमें 9% का बताया जाता है, जो पाकिस्तान की 42% की जाग्राफी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की 42 जाग्राफी है, और उसको पहले 2% दिया जाता था, फिर 6.3%, और अब कहा जा रहा है कि 9%। सो भी वहाँ की जो करप्ट हुकूमतें हैं, जो रातों रात बनाई गई हुकूमतें हैं बलूचिस्तान के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स की, वो जो है वो खा जाती हैं और आवाम को कुछ भी नहीं मिलता। एक मुकर्रर ने ये तक कह दिया, शायद नवाब असलम रैसानी ने कहा कि ये जो हमारी जो स्कूलों में दाखिला है वो कम है, और जो स्कूलों से हमारे बच्चे निकल रहे हैं वो ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा कि उसका सबब ये है कि हमारे वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इस खौफ से नहीं भेज रहे कि उनको उठा के ना ले जाए, उनकी मस्जिदा में लाशें ना मिले। तो एक तो ये है कि इस फेडरेशन को मेजॉरिटी के बुनियाद पे जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड में जो विरासत है उसको बेहतर बनाया जाए। उसके कहने के मुताबिक 82 जो फार्मूला है आबादी के बुनियाद पे वसाइल की विरासत, उसको कम अज़ कम 50% पे लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी फेडरेशंस नहीं है। पूरी दुनिया में 30 से ज़्यादा फेडरेशंस हैं जहाँ पे कहीं पे भी ये फार्मूला नहीं है कि जो आबादी के बुनियाद पे विरासत की जाए। उसने कहा कि अमेरिका की बड़े से बड़ी जो रियासत है उसका भी वोट, उसके भी सेनेट में वोट वही है, और जो छोटे से छोटी जो अमेरिका की रियासत है उसके भी वोट एक जितने हैं। और उसने दूसरी जो अमेंडमेंट के लिए कहा, उसने कहा कि सेनेट को पावरफुल बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आखिरी फैसले का हक सेनेट को दिया जाए, और सेनेट की जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट पीपल से, लोगों से डायरेक्ट किया जाए जैसे कौमी असेंबली की होती है। और उसने कहा कि CCI को जो बनाया गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके 4 मिनिस्टर उनकी सवाबदीद पे होते हैं, ये फार्मूला गलत है। एक चीफ प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, और उसके बाद वो जो भी फैसला करें वो उनको कबूल होगा। तो रफ़ीउल्लाह काकड़ के जो सजेशंस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और पाकिस्तान के मक़तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि इन पे कान धरा जाए, और इन लोगों जो इस सेमिनार में बहस किया गया है वो बहुत ही सैर हासिल बहस किया गया है। और ऐसे जो सेमिनार होंगे, दूसरे भी सेमिनार होंगे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होंगे, तो एक आवाज़ बनेगा, और इसी आवाज़ के बुनियाद पे न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया जाएगा तो इस मुल्क के हालात बेहतर बन सकते हैं। यही इस नेशनल डायलॉग का जो रिज़ल्ट था वही था। तो मैं अपने विला ख़त्म करने से पहले आप सब नाज़रीन को गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल SJ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जैसे ये हम जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब सिंधी, बलोच और दूसरी कौमियतों के लोग हैं, पाकिस्तान के मज़लूम तबकात के लोग हैं, वो उनका आवाज़ जो है वो बेहतर से बेहतर जगह पे पहुँचाया जा सके। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।